السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ نصر عبدہ وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اقتفاه ومن تبعه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام اور اس معتبر اجلاس میں تشریف لائے ہوئے حفاظ نظام، قرآن کرام اور دین سے محبت اور وابستگی رکھنے والے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، دو قسم کے تاثر ایسے مجھ پر حاوی ہو چکے ہیں کہ ان کا اظہار کرنے پر اپنے کو مجبور پا رہا ہوں۔ پہلا تاثر کہ یہ مجمع عظیم جو ہمارے سامنے اس وقت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کوئی رات دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت عرصے کی تمناؤں اور محنتوں اور دعاؤں اور اللہ سے آہوزاری کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے ہم کو نصیب فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر جانی کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے محترم غالباً حضرت شاہ رفیع الدین صاحب علیہ رحمہ تھے یا حضرت سید عابد صاحب تھے، ان کا یہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ رحمہ کو خط لکھا تھا دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں کہ حضرت ہم نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو بقا اور ترقی عطا فرمائیں۔ تو حضرت نے واپس لکھا تھا کہ آپ نے چھوٹا سا مدرسہ جو کہا ہے اس پر توبہ کیجئے، آپ کو معلوم نہیں کتنے اولیاء کاملین کی آنکھیں اللہ کے سامنے روتے روتے بے نور ہوگی جب اللہ نے یہ ادارہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس وقت جو ہمارے سامنے یہ عظیم مجمع ہے، علماء کرام، حفاظ کرام، قراء اعظام، ائمہ کرام اور دینی پیشواؤں کی صورت میں، یہ ہمارے ان بزرگوں اور اکابرین کی محنت اور ان کی جدوجہد اور ان کی جو انہوں نے دین کے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ اگر آج حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ دنیا میں آئیں اور اس مجمع کو دیکھیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جائے، اور حضرت میر وائس صاحب اور باقی پورے کشمیر میں جو علماء جگہ جگہ یہ مشن چلانے کی کوشش کر رہے تھے، رکاوٹیں آ رہی تھی، پھر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے وہ رکاوٹیں دور فرمائی، جس کے نتیجے میں یہ سارا مجمع ہمارے سامنے ہے۔ اللہ پاک اس میں زیادہ زیادہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، یگانگی کے ساتھ، مودت اور محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
دوسرا تاثر جو ہے کہ ہو سکتا تھا کہ ہمارا یہ اجتماع ایک فکر کے لیے ہوتا. فکریں تو ابھی بھی بہت ساری ہیں، جیسے حضرت مولانا احمد سعید صاحب کا بھی آپ نے سنا ہے، ارتداد کا مسئلہ ہے، اصلاح معاشرہ کا مسئلہ ہے، فطروں سے نپٹنے کا مسئلہ ہے. لیکن ایک بہت بڑا دجال اور کذاب ہماری وادی میں پیدا ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی حال ہی میں روسیہ کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی فکر کا موضوع تھا کے حساب سے. اور اللہ پاک نے اس کو ایسا رسوا کیا چوراہے پر، شاید ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسے ایسے سربست راز باہر آ رہے ہیں جو ہمیں بھی ابھی تک معلوم نہیں تھے. تو اللہ کا کرم ہے، فضل ہے. ہو سکتا تھا کہ ہم یہ اجلاس طلب کرتے اور اس فطرے سے نمٹنے کی تدابیر سوچتے. اب اللہ تعالیٰ سے سب مل کر دعا کریں گے اللہ پاک اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے، انجام تک پہنچائے، اور اس کے جتنے بھی حواری ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اس کو بھی ہدایت دے. ورنہ تو اللہ پاک ان کے اس گندے وجود سے اس سرزمین کو پاک فرمائے. سب سے پہلے ہدایت کی دعا کرنا بہتر ہے. بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. سرزمین جموں کشمیر میں اگرچہ اسلام کی شمع بہت پہلے سے روشن ہو چکی تھی، اور اکا دکا مبلغین اور دین کے خادم اور دین کے داعی یہاں آتے رہتے تھے. محمد ابن قاسم علیہ الرحمن کے دور سے ہی یہاں اسلام کا، مسلمانوں کا آنا جانا شروع ہوا، اسلام کا تعارف کسی قدر شروع ہوا. لیکن باضابطہ پہلی مرتبہ تھوڑا سا منظم انداز میں جو کوشش شروع کی وہ حضرت سید عبد الرحمن بلبل شاہ علیہ الرحمن جو حنفی تھے اور سہروردی تھے، ان کی کوششوں سے اس کا آغاز ہوا. حضرت چینی ترکستان سے یہاں تشریف لائے اور حضرت نے یہاں اللہ سے دعائیں مانگی، اور آنے کا مقصد صرف دین کی خدمت تھا. اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے رہے. اس سرزمین جو کفرستان تھی، جو بدھزم، ہندوازم، شیوازم اور باقی علموں سے بھری ہوئی تھی، جہاں کفر اور شرک اور غیر اللہ کی پوجا کا وہی منظر تھا جس کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کہا ہے، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم تھا لیتا تھا کوئی نام تیرا، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت باز مسلم نے کیا کام تیرا. دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دست تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بے شک اللہ پاک ان داعیہ نظام کی قبروں کو منور فرمائے جن کی محنتوں سے یہ کفرستان پرواری میں تبدیل ہو گیا. آپ کشمیر کے چپے چپے پر جائیے، دین کی نسبت سے مجھے گناہگار کو بھی لداخ، پونچھ، راجوری اور گریز اور دیگر جگہوں پر جانے کا موقع ہوا، اور الحمدللہ وہاں ہم نے دیکھا بڑی دور دور جگہوں پر، بالکل بارڈر ایریا میں جو نو مینز لینڈ کہلاتے ہیں، وہاں بھی وہ اکابر اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے وہ دفن ہیں. آپ یہاں کمان پوسٹ جائیں، وہاں پر کمان پوسٹ نام تو بعد میں پڑا ہے، اصل میں وہ کمال پوسٹ ہے حضرت سید کمال الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امیر کبیر کے ساتھ دعوت دین کے لیے تشریف لائے، وہ وہاں آسودہ خاک ہیں. اس لیے ہم اس چپے چپے زمین کے چپے چپے پہ ہمارے اکابر کے نشانات موجود ہیں. انہوں نے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے اس دعوت کو ہم تک پہنچایا ہے. لہٰذا یہ حقیقت ہم سب کو اپنے ذہن میں ہر وقت تازہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے نقل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، اور یہ نتیجہ ہے سینکڑوں برسوں کی چمن بندی کا. یہ سینکڑوں برسوں کی چمن بندی کے بعد یہ باغ تیار ہوا ہے. ہمارے اکابر کی دعائیں الحمدللہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہار دکھائے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید مزید ترقی عطا فرمائے. اور ایک کلمہ طیبہ ہے اور اس میں بتایا گیا ہے اصلہ ثابت مفرع السماء، انشاءاللہ یہ بار بار لاتا رہے گا اور ترقی ہوتی رہے گی. اس کشمیر میں اسلام کا سلسلہ جیسے میں نے عرض کیا حضرت سید عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے باضابطہ منصوبے کے تحت شروع ہوا. حضرت جب تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ کی قربانیوں کو قبول فرمایا، اور سب سے پہلا مخاطب آپ کی دعوت کا اس ملک کا بادشاہ ریجن شاہ بنا، اور جس نے آپ کے دست حق پرست اسلام قبول کیا. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. آپ نے اس کو کلمہ ترغیب فرمایا اور کلمہ شہادت پڑھ کر وہ مسلمان ہوا. ریجن شاہ سے وہ صدر الدین اس نے نام اختیار کیا، اور اس کے مسلمان ہوتی تقریباً 30,000 انسان اس سرزمین
سرزمین کے مسلمان ہو گئے، مشرف اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ حمدان سے تشریف لائے اور آپ باضابطہ ایک منصوبہ بنا کر آئے۔ آپ نے کئی مرتبہ یہاں کی سیاحت فرمائی، نقشہ دیکھا، آلات معلوم کیے اور ایک منصوبے کے تحت 700 سادات کرام علماء اعظام کو لے کر تشریف لائے اور چپے چپے پر ان کو پھیلا دیا اور ایک بہت ہی زیرکی اور فراست ایمانی کا ثبوت فراہم فرمایا کہ آپ نے مسلک کی تبلیغ کے بجائے دین کی تبلیغ کو ترجیح دی۔ حضرت تشریف لائے، حضرت سے پہلے یہاں پر حنفیت کے طریقے پر نماز ہوتی تھی۔ حضرت اگر چاہتے 700 علماء تھے اور بہت بڑا منصوبہ تھا، حضرت چاہتے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ احناف کے بجائے یہاں شوافی کی کثرت ہو جاتی، لیکن حضرت کے پیش نظر مسلک کی لڑائی نہیں تھی، مسلک کی تفوق نہیں تھا، مسلک کو آگے بڑھانا نہیں تھا، بلکہ دین حق کو آگے بڑھانا تھا۔ حضرت نے یہی کام کیا اور جو بھی مسلمان نئے ہوتے گئے ان کو تلقین کی کہ آپ حنفی طریقے پر ہی نماز اپنی جاری رکھو۔ اور یہ حضرت شاہ حمدان کا خلوص ہے، للہیت ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ آج جب ہماری جو وادی جو ہے پورے طور پر ارتداد کے درگے میں ہے اور شیاطین کے حملوں کے درگے میں ہے اور جو ہے بے حیائی، بے شرمی، اخلاق باختگی اور مغربی کلچر اور اس کے حملوں کے زد میں ہے، ایسے حالات میں ملت اسلامیہ کا بڑا فرض بنتا ہے کہ ہم ان مسلکی چیزوں کو اور فروعی چیزوں کو جس میں افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے ان کو چھوڑ کر ہم محرمات کے پیچھے پڑ جائیں اور متحد ہو کر کأنہم بنیان مرصوص کا منظر پیش کریں اور اس کے لیے جو ہے ہم کام کریں، محرمات کا تراکمہ کرنے کی کوشش کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوشش کریں۔ حضرت کے ہمیں اس میں مبارکہ سے یہ جو ہے ایک بڑا درس ملتا ہے۔ حضرت نے اس کو شروع کیا اور اس میں بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ تاریخ کو آپ پڑھیے کہ جس وقت 3 خروار جو ہے جنیو اور وہ زنار جو ہے حضرت نے جلائے ہیں غیروں کے اور جو ہے غیر مسلمین کے، اس وقت وہ پریشان ہو گئے، ان کے جو گرو گھنٹال جو پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، ہمارا تو دن بدن صفایا ہو رہا ہے، انہوں نے سائشیں شروع کی، وہ خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ اگر حضرت اس وقت جو ہے رفع یدین آمین بالجہر اور آمین بالسر کے مسائل چھیڑتے تو وہ جو وہاں پنڈت بیٹھا تھا وہ کہتا کہ مولوی صاحب پہلے اپنے گھر کو سدھارو، پہلے یہ مسئلہ طے کر لو کہ یہاں باندھنا ہے یہاں باندھنا ہے، اس کے بعد ہمیں دین کی دعوت دینا۔ جیسا کہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو ہے ڈاکٹر امبیڈکر جو ہے وہ اسلام کے بہت قریب آ گیا تھا اور قریب تھا کہ 50,000 دلتوں کے ساتھ وہ مشرف اسلام ہو جاتا، لیکن اس کو سمجھانے والوں نے پٹی پڑھائی کہ بھئی اگر تم مسلمان بنو گے تو کون سے بنو گے، یہ بنو گے یہ بنو گے۔ انتشار کی بات اس کو بتائے گی تو اس نے توبہ کر کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، بلکہ وہ بدھزم کی طرف چلا گیا۔ یہ ایک بدقسمتی تاریخی المیہ ہے، بالکل یہ المیہ یہاں پیش آتا، لیکن اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرمائے، انہوں نے اس المیہ کو حقوق پذیر ہونے نہیں دیا اور بہت ہی فراست ایمانی کے ساتھ اس کو اپنے کو لے کر الگ چلے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 800 سال تک یہاں حنفیت کے متعلق کوئی شور و غوغا نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس جو ہے کیا پیچھے اس کے ہے، کیا مقاصد ہیں، کیا جو عزائم ہیں جس کے نتیجے میں یہ جو ہے اس کو ایشو بنا دیا گیا ہے اور اس کو خواہ ملت میں جو ہے انتشار کا سبب بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اسلام کی تاریخ آگے چلتی رہی، ہمارے دینی مدارس کا پس منظر جو ہے جب سے یہاں اسلام کا داخلہ ہوا ہے کسی نہ کسی شکل میں دینی مدارس چلتے رہے، بلکہ جب سلطان سکندر کا دور آیا جامع مسجد کی تعمیر انہوں نے کی، جامع مسجد کے سامنے دارالحدیث ہے، دارالعلم کے نام سے انہوں نے مدرسہ قائم کیا، مدرسہ عروۃ الوثقیٰ یہاں قائم ہوا اور کشمیر کی اسلامی تاریخ اتنی شاندار ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ دہلی میں مغل سلطنت کو صدر الصدور کی ضرورت پڑتی ہے، تاج القضاء کی ضرورت پڑتی ہے، پورے ملک ہندوستان میں جو کابل سے لے کر اور کشمیر تک یہ سارے علاقے میں پھیلا ہوا تھا، کوئی ان کو اس منصب کے لائق نہیں ملا، آخر ملا تو یہاں کا ایک فرد ملا جس کو اس منصب پر فائز کیا گیا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قراء کا ایک مقابلہ ہوا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان سے قراء آئے تھے اور ان کا کشمیر کے قراء سے مقابلہ ہوا، تو لکھتے ہیں مورخین کہ یہیں جو ہے ان کا مقابلہ ہوا اور سب سے زیادہ امتیازی پوزیشنیں اور کامیابی کے تمغات حاصل کرنے والے کشمیر کے قراء تھے۔ الحمدللہ یہاں اس وقت قراءت سبعین قراءت اشرا کی تعلیم ہوتی تھی اور باضابطہ مدارس تھے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ دور عروج جو ہے یہ بھی
فطرت کے قانون کے تحت زوال کا شکار ہوا اور آہستہ آہستہ اس شامیری سلطنت کا دور گزر گیا اور پھر جو ہے ایک طبقہ چک حکومت کا آیا. انہوں نے جو ہے یہاں شیعہ سنی کی تفریق شروع کی اور اس کے نتیجے میں بڑے مظالم ہوئے. یہاں کے قاضی القضات کو جو ہے مظالم کا شکار بنایا گیا اور ان کو زبردستی ایک خاص جو ہے طریقے کی پیروی پر مجبور کیا گیا. لیکن جو ہے اس کے نتیجے میں یہاں کے ملی اتحاد میں رکھنا پڑا اور نتیجتاً مغلوں کو یہاں مداخلت کرنی پڑی. حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بزرگوں کو اس وقت بہت ہی کٹھن آزما اور بہت ہی جانگسر مراحل کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے نتیجے میں پھر مغلوں کی مداخلت ہوئی اور اس کے بعد مغل دور آیا. مغل دور کے بعد پھر جو ہے افغانوں کا دور آیا, پھر سکھوں کا دور آیا, پھر ڈوگروں کا دور آیا. یہ دور آتے گئے لیکن اسلامی مدارس کا جو مسئلہ تھا اور دینی تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ بہت ہی پیچھے ہوتا گیا. دن بہ دن اس میں زوال آتا چلا گیا, زوال آتا چلا گیا, یہاں تک کہ اس موجودہ دور میں ہماری جو ہے کشمیری قوم داخل ہوئی, جس کو ہم جمہوریت کے نام سے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کسی اور نام سے کہتے ہیں. بہرحال حقیقت میں کتنی جمہوریت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ہے یہ دور آیا اور اس دور میں پھر ہمارے اکابر دیوبند میدان میں آئے. سب سے پہلے اس سلسلے میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری امام العصر نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ, انہوں نے ایک کوشش فرمائی اور انہوں نے بارہمولہ کی سرزمین کا انتخاب فرمایا. 1324 ہجری مطابق 1906 عیسوی کو حضرت نے تقریباً بارہمولہ میں مدرسہ فیض عام قائم فرمایا, جو مدرسہ فیض عام 1328 ہجری یعنی 1910 تک برابر 4 سال تک چلتا رہا. حضرت نے اپنے ایک خاص رفیق حضرت مولانا محمد امین صاحب جو مدرسہ امینیہ کے بانی بھی تھے اور مدرسہ امینیہ کے خادم بھی تھے اور حضرت کے جو ہمدرس تھے, ان کو خط میں لکھا ہے کہ میں نے بارہمولہ میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو قرآن و سنت کی خدمت اور قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ مسلک حنفی کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے گا. حضرت کے ذہن میں حضرت کو اللہ نے فراست ایمانی سے سمجھا دیا تھا کہ آئندہ اس ملک میں اور آئندہ اس زمین پر حنفیت کے خلاف سازشیں ہونے والی ہیں. تو حضرت کو شاید پہلے سے اس کا اللہ تعالیٰ نے ادراک کرا دیا تھا کہ مذہب حنفی کی جو ہے ترسیح قلوب میں اور مذہب حنفی کی تائید کے لیے مواد ہمارے پاس ہونا چاہیے, اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب یہ فتنہ شروع ہوا اسلاف سے بدگمان کرنے کا, اسلاف کے خلاف بدزبانی کرنے کا, اس کے نتیجے میں الحمدللہ پہلے سے علماء کی محنتوں کے نتیجے میں ایک نسل وجود میں آ چکی تھی جنہوں نے تحفظ سنت اور دیگر عنوانات کے تحت ان کا تعاقب کیا اور الحمدللہ کامیابی سے تعاقب جاری ہے. تو یہ حضرت شاہ صاحب کا مقصد تھا. تو 1906 سے 1910 تک حضرت نے وہ مدرسہ قائم رکھا. پھر حضرت کے ساتھ حالات ایسے پیش آئے, حضرت بارادہ ہجرت مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت کے ارادے سے یہاں سے نکلے اور دیوبند حضرت شیخ الہند کے پاس پہنچے. ارادہ تھا حضرت سے اجازت دے تو حضرت نے وہیں روک لیا. پھر حضرت جو ہے دیوبند کے ہو کر رہ گئے, نکاح بھی ہو گیا. وہ سب تفصیلات حضرت کی سوانے میں آپ کو ملے گی. تو میں عرض کر رہا تھا اس کے بعد بھی حضرت کو برابر اس کی جو ہے فکر رہی. ہمارے والد صاحب حضرت مولانا عبدالغنی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ حضرت کا رابطہ تھا. افراد کو بھیجتے تھے کہ بھائی وہاں مدرسہ قائم رکھیں, اور حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو مخالفت ہو رہی ہے اہل حق کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے یہ قوم جو ہے قرآن سے ناواقف ہے اور نابلد ہے. لہذا کام کیا جائے, قرآن کی تعلیم کو عام کرو, روشنی آئے گی تو انشاءاللہ ظلمت اور تاریکی خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی. الحمدللہ حضرت والد صاحب نے مدرسہ تعلیم القرآن کے عنوان سے مدرسہ قائم کیا, لیکن اس وقت کے حالات بڑے ناسازگار تھے, مقدمات اور پریشانیاں روز بروز کا معمول تھی. اس کے بعد وہ بھی کسی حد تک وہ کام کرتے رہے. اس دوران ائمہ اپنے طور پر تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہے, لیکن جو مدارس کا اس وقت الحمدللہ جال بچھا ہوا ہے وہ صورتحال نہیں تھی. یہاں تک کہ پھر تقریباً 70 کی دہائی میں جو ہے یہاں مدارس کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے ڈنڈی پورہ کا مدرسہ شروع ہوا, اس کے بعد دارالعلوم سوپور, دارالعلوم رحیمیہ, اور اس کے بعد دارالعلوم سبیل الرشاد, اور پھر اس کے بعد دارالعلوم
بلالیہ، دارالعلوم قاسمیہ، دارالعلوم مصطفی، دارالعلوم شیری اور پلوامہ کے علاقوں میں، اسلام آباد کے علاقوں میں، یہ تو وادی کی صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ پنچ کے علاقے میں ہم جائیں، حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہیں، اور حضرت مولانا حسین صاحب دامت برکاتہ، ان حضرات کو بہت ہی مسائل اور مشکلات سامنے آئی، اور یہ حضرات جو ہے خود جو ہے بہتر جانتے ہیں ان کو کتنے جان نسل ورائے سے گزرنا پڑا، اور لیکن انہوں نے الحمدللہ ثابت قدمی کے ساتھ حق کی شمع کو روشن رکھا کہ جو ہے ہوا ہے وہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں اندازے خسروانہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تند و تیز ہوائیں آتی ہیں جو حقیقت میں ہمارے عزم کا امتحان لینے کے لیے آتی ہیں، کہ جو ہے فرمایا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باد مخالف آتی ہے عقاب کے سامنے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پرواز کو اونچی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے حالات ہیں، یہ حالات ہم سے تقاضا کر رہے ہیں ہم اپنی علمی شان، اپنی عملی شان، اپنی تقویٰ کی شان، للہیت کی شان، تعلق مع اللہ کی شان، اکابر سے جڑنے کی شان، اس میں ہم اضافہ کرتے چلے جائیں، تاکہ یہ جو تندی باد مخالف چاروں طرف ہمیں گھیرے ہوئے ہیں ہم اپنی پرواز کو اونچا کر لیں گے، انشاءاللہ اس سے بچ کے نکل جائیں گے، نہ صرف خود بچیں گے امت کو بھی انشاءاللہ بچا دیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا، مدارس یہاں وجود میں آ گئے۔ ذرا ایک سرسری ہم جائزہ لیتے ہیں مدارس سے پہلے اور مدارس سے بعد کیا تھا۔ مدارس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ مساجد میں گنے چنے نمازی ہو رہے تھے، اور اعتکاف جب رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں ہوتا تھا تو کسی خستہ حال بزرگ کو گاؤں سے پکڑ کے لاتے تھے، اور اس کو جو ہے چٹائیوں کے ساتھ جو ہے چٹائیوں کے ذریعے وہ بنا کے مرتکب اس میں بٹھا دیتے تھے۔ اس کے ساتھ پہلے ہی سے جو ہے طے ہو جاتا تھا کہ آپ کو کپڑا ملے گا، جوڑا ملے گا اور یہ ملے گا، وہ معاوضہ پہلے ہی طے کر کے آتے تھے۔ جہالت اتنی عام تھی کہ اعتکاف کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، اور حج کے لیے بہت کم حضرات بزرگ حضرات جاتے تھے۔ قرآن پڑھنے والے، صحیح پڑھنے والے جو ہے نہیں تھے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہ تشریف فرمائے، ان سے میں نے کئی بار سنا ہے کہ حافظ یہاں پر کہتے تھے اس کو جو نابینا اس کو حافظ کہتے تھے، یعنی حافظ قرآن کے بارے میں حفظ کا تصور نہیں۔ پھر الحمدللہ مدارس وجود میں آ گئے، اور اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں آج نمازوں کے اندر اگرچہ عمومی انحطاط ہے لیکن نمازوں کی پابندی، اور جوانوں کا حج کے لیے آنا، جوانوں کا مساجد میں اعتکاف کرنا، جوانوں کا تبلیغ و دعوت سے جڑنا، اور الحمدللہ مکاتب کا فروغ، فتنوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا، صحافت کے میدان میں، رسائل کے میدان میں، ہر جگہ آپ دیکھیں الحمدللہ مدارس ہر جگہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ عیسائیت ہو، مرزائیت ہو، رافضیت ہو، سلف پر اپنے اعتماد ہو، بدعت و شرک کا معاملہ ہو، اخلاقی انحطاط کا معاملہ ہو، اشاعت دین کا معاملہ ہو، حفاظت دین کا معاملہ ہو، اور جدید علوم کے تقاضے اور جدید نسل کو دین پہنچانے کا تقاضا، یہ عالمی سکول جو ہے الحمدللہ ہمارے ایک ندوی فاضل ہے، الحمدللہ انہوں نے یہ قائم کیا ہے۔ حضرت مولانا ارشد صاحب نے النور ٹرسٹ قائم کیا ہے، اس میدان میں بھی ہم پیچھے رہے الحمدللہ۔ خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں ادارے قائم ہیں، حفاظ و قراء، علماء، مفتیان کرام، دارالفتاء والقضاء ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، اور مصنفین، الحمدللہ پوری کی پوری جو ہے جماعتیں وجود میں آ گئی ہیں اللہ کے فضل سے۔ آپ اس کا ذرا موازنہ ماں قبل کی تاریخ سے کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ پہلے کیا تھا اور مدارس کے آنے کے بعد کیا امت کو مل گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مدارس کو، علماء کرام کو، ہمارے حفاظ و قراء کو جو ہے اخلاص للہ سے نواز کر دن دونی راتوں میں ترقی عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم کو جوڑ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعیت کو دن بدن مضبوط بنائے، اور ہمارے تمام شعبوں کو متحرک اور فعال بنائے، اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اور کیونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر پورے دن بھی اس پر بات ہو تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن تھوڑا بہت جو ہے میں نے جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کی ہیں، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اس کے بعد میں ہماری وادی کے ایک موقر اور جو ہے دینی غیرت سے لبریز عالم دین حضرت مولانا سید ارشد حسین صاحب ندوی دامت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ علماء دیوبند کی تاریخ اور خدمات پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔